بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ عزیز، سب سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں آج ہم اپنی نیوز کی طرف۔ آج ہمارے پاس دو انٹرسٹنگ نیوز ہیں۔ سب سے پہلے تو جو دن کے شروعات میں ایک پریس کانفرنس ہوئی PTM جماعتوں کی طرف سے، اس کے بارے میں بات کریں گے، اور دوسری جو سپریم کورٹ کی جو پروسیڈنگز ہے آج جو جتنی بھی ہوئی اس کے بارے میں ذرا بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جو پریس کانفرنس ہوئی PTM جماعتوں کی طرف سے اس کے بارے میں اگر بات کریں تو اگر ہم سٹارٹ سے دیکھیں تو مریم نواز صاحبہ نے جب پریس کانفرنس شروع کی تو اسٹریٹ ہوئے انہوں نے عدلیہ کو اپنے نشانے پہ رکھا۔ انہوں نے وہ 3 رکنی بینچ جو اس کیس کو سن رہا ہے، انہوں نے ان کو نشانے پہ رکھا اور انہوں نے ان کو کھلی تنقید کا نشانہ بنایا۔ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں اسی کو فالو کرتے ہوئے کہ یہی تینوں ججز جو تھے وہ اس بینچ میں شامل تھے جب قاسم سوری صاحب نے ایک فیصلہ دیا تھا جس کے خلاف مسلم لیگ بھی عدالت میں پھر گئی تھی۔ یہی تینوں جج اس بینچ میں شامل تھے جنہوں نے قاسم سوری کی اس رولنگ کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا تھا، اور یہی مریم نواز صاحبہ اپنے جلسوں میں کہہ رہی تھی کہ لوگوں دیکھ لیا آپ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ عمران نیازی کے خلاف آیا تھا۔ تو اس کے بارے میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ عدالت کچھ نہیں ہوتے ان کے سامنے، ان کو بس اپنی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے۔ اگر ان کے سپورٹ میں فیصلے آتے ہیں، ان کے حق میں فیصلے آتے ہیں تو پھر یہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اگر ان کے خلاف آتے ہیں تو پھر یہ ان پہ تنقید کرتے ہیں۔ اچھا، تو پریس کانفرنس کی طرف واپس آتے ہیں۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہی کچھ دہرایا، اور انہوں نے مریم نواز صاحبہ نے جو کہا ان کو انڈورس کیا، اور انہوں نے زیادہ بات نہیں کی۔ بلال بھٹو زرداری نے بھی عدلیہ کو نشانہ بنایا، اور انہی 3 رکنی بینچ کو انہوں نے بھی یعنی خوب تنقید کا نشانہ بنایا۔ لیکن انٹرسٹنگلی جو اس پریس کانفرنس میں سب سے انٹرسٹنگ بات تھی، اس کے بعد جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے حق میں فیصلہ نہ آیا اور یہی 3 رکنی بینچ بنا رہا اور فل بینچ نہ بنایا گیا تو ہم اس کارروائی سے یعنی معذرت کر لیں گے، اس کارروائی سے ہم نکل جائیں گے، یعنی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے حق میں فیصلہ آنے والا نہیں ہے۔ یہ کیس جو ہے یہ اتنا مضبوط نہیں ہے۔ وہ آپ نے بڑوں سے سنا ہوگا، یعنی وہ کہتے ہیں خالی برتن ہمیشہ زیادہ شور کرتا ہے، اور خالی دماغ جس بندے کا ہو نا وہ زیادہ شور کرتا ہے۔ تو یہاں پہ یہی کچھ دکھائی دے رہا ہے۔ ان کے پاس عدالت میں ڈیفینڈ کرنے کو بہت کچھ ہے نہیں، تو یہ عدالت پہ پریشر بلڈ کرنے کے لیے پریس کانفرنس کر رہی ہے، یہ کچھ کریے وہ کچھ کریے۔ جو دوسری سائڈ پہ PTI ہے وہ آج یعنی انیکٹیو سی نظر آئی، یعنی ان کا کیس، ان کو پتہ ہے کہ ان کا کیس سٹرونگ ہے، اور جو آرٹیکل 63 ہے آئین کا، اس میں صاف طور پر لکھا گیا ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس بندے نے کس کو ووٹ دینا ہے۔ تو یہ تو ہوئی آج کی پریس کانفرنس کی جو باتیں تھیں، اور اس میں جو بات تھی کہ انہوں نے اسٹریٹ اوے جو عدالت کو اور ججز کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ اس کے بعد عدالت کی پروسیڈنگز کو اگر ہم دیکھیں تو جب سے عدالت کی پروسیڈنگ شروع ہوئی تو حکومتی اتحاد کے جو لائرز تھے، جو ڈپٹی اسپیکر کا لائر تھا اور مسلم لیگ نون کے جو لائرز تھے وہاں پہ، خاص طور پر وزیر قانون جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، ان کے درمیان اور جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کے درمیان کافی تلخ کلامی ہوئی۔ مثال کے طور پر اعظم نذیر تارڑ صاحب جو کہ وفاقی وزیر قانون ہیں، انہوں نے کہا کہ 12 کروڑ کے وزیر اعلیٰ کو گھر بھیجنا سنجیدہ معاملہ ہے، 3 ججز کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، تو اس کے جواب میں جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے 5 ججز کے ساتھ وزیر اعظم کو گھر بھیجا، 5 ججز کے ساتھ وزیر اعظم کو گھر بھیجا۔ اس وقت تو آپ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، یعنی ان کی جو منافقت ہے، ان کی جو ہپوکریسی ہے، آپ اس کو دیکھیں کہ 22 کروڑ کے وزیر اعظم کو گھر بھیجنے میں یعنی وہ سنجیدہ معاملہ نہیں ہے، وہ ان کو جو ججز ہیں وہ گھر بھیج سکتے ہیں، لیکن 12 کروڑ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، اور وہ وزیر اعلیٰ یعنی جس کی اپنی کوئی حیثیت ہی نہ ہو، تو اگر اس کو وہ گھر بھیجیں تو وہ ایک سنجیدہ معاملہ ہو جاتا ہے، وہ پھر وہ ججز نہیں کر سکتے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ کیس مسلم لیگ کے لائرز کو بھی پتہ ہے، ان کے اٹارنی جنرل کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ کیس وہ جیتنے والے ہیں نہیں، تو وہ کسی طرح سے وہ ٹائم گین کر رہے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کسی طرح سے طول دیا جائے، اس کو لمبا کھینچا جائے۔ وہ بار بار فل بینچ کی وہ استدعا کر رہے ہیں، اور وہ بار بار یہ بھی استدعا کر رہے ہیں کہ سماعت کو ملتوی کیا جائے۔ فل کورٹ کی جو استدعا تھی اس کو تو عدالت نے مسترد کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ فل کورٹ تو ستمبر میں بن سکتا ہے، یعنی ان کی جو ٹیکنیکل جو باتیں ہیں، اور سپریم کورٹ کے ججز کی چھٹیاں بھی ہیں، تو فل کورٹ صرف پاسبل ہے ستمبر میں۔ تو کیا اتنے بڑے بحران کو ستمبر تک چھوڑا جائے؟ 1.5 مہینہ وہ یہ جو بحران چلتا رہے گا، تو وہ تو انہوں نے مسترد کر دیا۔ اس کے بعد وہ بار بار استدعا کر رہے تھے کہ جو پروسیڈنگز ہیں اس کو ملتوی کی جائے،
تو وہ بھی عدالت نے ملتوی نہیں کی. انہوں نے کہا کہ بدھ تک یا جمعرات تک اس کو ملتوی کیا جائے، لیکن عدالت نے اس کو ملتوی نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے جو نیشنل اسمبلی کی جو بات تھی وہ قاسم سوری صاحب کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے دن رات جو کیس سن کے 4 دن میں فیصلہ کر دیا تھا، تو اس کو بھی ایسے جلدی نمٹایا جائے گا. ساری نظر عدالت پہ ہیں کہ کل عدالت میں کیا ہونے والا ہے، لیکن زیادہ امید ہے کہ پرویز الہی صاحب کل جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے، اور جو یہ کیس کا فیصلہ ہے وہ مسلم لیگ کے خلاف آئے گا. لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے. تب تک کے لیے اپنی دعا میں یاد رکھیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.